السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں پاکستان والے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ خیریت. الحمدللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بھائی علی نام ہے. سمجھ علی. حسن بھائی کافی ٹائم سے جی پہلے عمری تھا، مگر اب کچھ آپ کے کافی شو دیکھے، مطلب جو آپ کے، تو اس میں بہت کافی مدد ملی نا دین کے بارے میں. تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو دل میں تھیں اور آپ نے وہ بتائیں، تو اس کی وجہ سے کافی حد تک دین میں کافی کارآمد مجھے ثابت ہوئی نا. کیونکہ میں کافی جماعتوں میں بھی گیا ہوں نا کافی دفعہ. انہوں نے کہا کہ جماعتوں میں جانے سے اور نصرت کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں نا. کچھ ایسی باتیں انہوں نے بتائیں، کارگزاریاں سناتے تھے کہ ہم جنگل سے جا رہے تھے، ہمارے دل میں کوئی ہرن پاسا کے کھڑا ہو گیا، جماعت جاری ہے تو ہم نے اس کو کاٹ کے کھایا. واہ واہ، تو کیا ایسی سی باتیں جو سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا، تو پھر میں بھی جماعتوں میں جانا شروع ہوا کافی دفعہ. تو ہمارے کو تو کوئی مرغی بھی نہیں ملی جماعتوں کے اندر. یہ پوری اچھا ہوا کہ آپ کم سن نہیں تھے نا. جی آپ کم سن خوبصورت ہوتے، جماعت میں جاتے، پتہ نہیں ہرن کے بجائے آپ کو خود وہ ہرن بنا لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ تو ہوتا ہے. کافی سوالات تھے، اشکال تھے. جیسے میں نے جب سے باتیں پتہ چلی تو میں نے لوگوں پہ حجت تمام کی نا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی غلط ہے. تو میرے دوستوں نے بولا مت بتایا کر بھائی، یہ نہیں کریں گے نا. تو ایک ابھی کچھ دنوں پہلے ٹیچر آئے تھے نا، تو ٹیچر کو میں نے کہا، میں یار یہ غلط ہے، آپ جو ہے نا آپ پڑھو، خود پڑھو. بولا خود پڑھنے سے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر تو نہیں بنتا ہے، مگر یہ پڑھنے کا بول رہا ہوں، آپریشن کرنے کا نہیں بول رہا ہوں. میں نے سوچا، میں نے بولا یہ وہ لوگ ہیں قرآن کو مانتے ہیں سب، مگر قرآن کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. قرآن میں سب چیزیں لکھا ہے، نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ نے کافی لیکچر دیے ہیں. آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شیعہ ہو گئے یا صرف آپ شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے بچے ہوئے ہیں، وہ جوائنٹ فیملی ہے ہماری نا. تو میرا لڑکا تو بہرحال جو لڑکا ہے وہ تو تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ تہجد پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے نا میرا بچہ. ماشاء اللہ ماشاء وہ سجدہ گاہ پہ نماز پڑھتا ہے، اور میں بھی ہاتھ چھوڑ کے جو نماز ہے وہی پڑھتا ہوں نا. اللہ. تو میں نے ابھی کچھ عرصے پہ، ابھی جب رمضان میں آیا تھا نا، تو اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے بولا یار میں روزہ دیر سے کھولوں گا نا. تو جوائنٹ فیملی ہے، تو میری بیگم بڑی پریشان ہو گئی نا. بولا یہ یار آپ کیا کر رہے ہو، جب اپن الگ گھر لیں گے نا تو بھلے جس ٹائم چاہے روزہ کھولنا. روزہ میں یہ مکرو ہے میرا روزہ نا، میں روزہ مکرو ہے میرا. پھر میں نے بولا یار میں جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتا تھا میں اللہ سے یہ دعا کرتا، میں اللہ تو دیکھ رہا ہے میں مجبور ہوں، میں دن کے اندر روزہ کھول رہا ہوں، یہ اللہ تو اس کو قبول فرما. میرا یار تو قبول فرمانے والا ہے. تو اب میں روزہ ابھی بھی پوچھنا تھا کہ میرے کیا وہ روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو میں روزے کھول رہا ہوں. جی اگر قضا کر لو تو بہتر ہے. اچھا، پھر یہ میں نے ابو حنیفہ کے کچھ فتوے سامنے آئے، یہ جو بیان کرتے ہیں، تو میں نے وہ سنے، تو میں نے اور دل کھٹا ہو گیا انہوں سے نا. یہ میں خود جو بندی تھا، جیسے میں نے ایک فتویٰ پڑھا، یہ محمد علی انجینئر نے مطلب کسی پروگرام میں کہا تھا نا، یہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے نا. بالکل. کافی دفعہ کئی دفعہ 70% صحیح باتیں کرتا ہے، 30% جھوٹ بولتا ہے نا. تو اس نے ایک فتویٰ بیان کیا تھا کہ ایک پنجاب سائڈ میں ایک عورت، مری ہوئی عورت کا بندے نے زنا کر دیا. اچھا. تو بولا زنا کر دیا. بولا میں نے بولا وہ چھوٹ جائے گا. بولا کیوں چھوٹ جائے گا؟ بولا ابو حنیفہ کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی. پھر دوسرا یہ تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے اور نقصیر آتی ہو اور کوئی علاج اس کا نہ ہو، اگر یہ ہو کہ سورہ فاتحہ خون یا پیشاب سے ماتھے پہ لکھنا، یہ اس اوکے میرے بیماری سے بھائی، لے کے لکھنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب کوئی ضروری بات نہیں ہے تو میں دوسرا کال لے لوں بھائی. اوکے بالکل نہیں. دوسرا سوال یہ تھا اشرم مبشرہ والی جو حدیث ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے، یہ بتائیں مجھے. وہ بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ جس کو بھی بولتے ہیں وہ بولتا ہے یار یہ جنتی ہے نا سارے اشرم عشرہ مبشرہ والے. مبشرہ کی حدیث جو ہے نا، جی طلحہ کو مروان ابن الحکم نے قتل کیا اس لیے کہ وہ عثمان کا قاتل تھا. ٹھیک ہے نا. عشرہ مبشرہ میں خود طلحہ نے جو ہے عثمان کا قتل کیا، تو کیسے یہ حدیث صحیح ہو سکتا ہے؟ قاتل مقتول دونوں جنتی ہوں. یا علی مدد، بہت مہربانی. خدا حافظ. خدا جزائے خیر دے.